آپ لوگوں کو بیویوں کا احساس، نہ آپ کو اپنی عزت کا احساس، نہ آپ کو اپنے کردار کا احساس. مرد تو بنتا ہی کردار سے ہے. جس طرح گھر جو ہے، مکان جو ہے وہ اینٹوں سے بنتا ہے، گھر محبت سے بنتا ہے، اسی طرح مرد کردار سے بنتا ہے. میرے نزدیک وہ مرد ہی نہیں ہے جس کا کوئی کردار نہیں ہے. کردار سے مرد بنتا ہے. یاد رکھیں، جو مرد اپنی آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں ان کے گھر بس جاتے ہیں. جو مرد اپنے ایمان کو بچا لیتے ہیں ان کا دین بھی جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور ان کی دنیا بھی مکمل ہو جاتی ہے. کیا کرتے ہیں نہ شادیاں کیا کریں. اگر باہر آپ لوگوں نے چکر چلانے ہیں، باہر آپ نے دوسری لڑکیوں کو جو ہے وہ یہ بھروسے اور یقین دلانے ہیں کہ آپ ان کے بھی ہیں اور آپ اپنی بیوی کے بھی ہیں، تو کیا لعنت ہے ایسی زندگی کے اوپر؟ کیسی زندگی جی رہے ہیں آپ لوگ؟ گھر بنانے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے اکٹھا کرنے کے لیے ساری زندگی محنت کرتے ہیں اور اسی گھر کو جو ہے وہ کسی تیسری عورت کو لا کے جو ہے وہ برباد کر دیتے ہیں. وہی کسی تیسری عورت کی بات مان کے جو ہے وہ تباہ و بربادی اپنے ہاتھوں سے ہی پھیر دیتے ہیں. گھر بسانا مرد کی ذمہ داری ہے اور مرد کی ہی ذمہ داری رہے گی. یہ جب تک مرد اپنی یہ ذمہ داری قبول نہیں کرے گا، گھر نہیں بسے گا. گھر بستا ہے دو لوگوں کی محبت سے. جب آپ کی بیوی آپ سے خوش ہے نا تو اللہ بھی آپ سے خوش ہے. اگر آپ نے اپنی بیوی کو ناراض رکھا ہے، اگر وہ آپ سے کچھ کہہ نہیں رہی لیکن وہ واقعی ہی تکلیف میں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تکلیف آپ پہ پڑ جانی ہے. یہ جب بیویاں بول دیتی ہیں نا، جذبات میں آ کے کہہ دیتی ہیں کہ مجھے تم سے یہ شکایت ہے، تم اچھے نہیں ہو، تم برے نہیں ہو، تم فلاں ہو. بیویوں کا خاموش ہونا آپ کے لیے نا بہت بڑی آزمائش بن سکتا ہے. بیوی کو خاموش نہ ہونے دیں، اس کو بولنے دیں. اگر وہ بول رہی ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، آپ کو غلط کہہ رہی ہے، آپ سن لیں. لیکن اگر وہ خاموش ہو گئی نا تو اس کی خاموشی آپ کو تباہ کر دے گی، اس کی خاموشی آپ کو جاڑ کے رکھ دے گی. اور یہ میں واقعی حقیقتاً کہہ رہی ہوں، میرے پاس ڈیلی بیسس پہ کیسز آتے ہیں، میں اس چیز کی گواہ ہوں کہ یہ اس طرح جن بھی خواتین، جو بھی خواتین بیچاری برداشت کر جاتی ہیں، صبر کر جاتی ہیں اپنے شوہر کے غلط رویوں کو، اور شوہر وقت نہیں دیتے، دوسری عورتوں میں ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، دوسری عورتوں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، دوسری عورتوں کو میسیجز کرتے ہیں، دوسری عورتوں کے لیے اپنی ویڈیوز بناتے ہیں، دوسری عورتوں کے لیے تیار ہو کر جو ہے وہ اپنی فوٹوز لگاتے ہیں سوشل میڈیا اپنے اکاؤنٹس پہ، فیس بک پہ چڑھے ہوتے ہیں. کبھی جو ہے وہ انسٹاگرام جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری لڑکیوں کے سامنے ماچو مین بنے ہوتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑی کو سپر سٹار ہیں. دیکھیں، جن لڑکوں کی شادیاں نہیں ہوئی لیکن وہ ریلیشن شپ میں ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. جب آپ نے کسی کے ساتھ ریلیشن شپ رکھ لیا نا، جب آپ نے کسی کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ آپ کی زندگی میں ہے، تو پھر وہ اس بیوی کا ہی درجہ ہو گیا اس کا. تو پھر آپ اس کو غلط کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. اس کا خاموش ہونا آپ کی تباہی ہے. اور یہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں جو ہے وہ میں فوق الفطرت باتیں کر رہی، یہ حقیقت ہے. یہ آزما کے دیکھ لیں. یہ بندے کا نقصان جو ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا. اب اندازہ لگائیں کہ ہم گھر بنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، گھر پرانا ہو تو لوگ آ کے باتیں بناتے ہیں کہ اتنے پرانے گھر میں رہتے ہو، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہو گئی. اب آپ کو کیا پتا کہ وہ بندہ جو پرانے گھر میں رہ رہا ہے اس کی کیا سچویشن ہے. اس کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں کہ وہ اپنے گھر کو جو ہے وہ ریونیٹ کر سکے، نیا فرنیچر لا کے رکھ سکے، کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس کی بیوی پیار کرنے والی ہے، اگر وہ اپنی بیوی کا احترام کرنے والا ہے، اگر اس گھر کے بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی وجہ سے خوشحال اور پرسکون ہے، تو وہ گھر ہے، وہ جنت ہے. دیکھیں، گھر ہوتا ہے چاہے پرانا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ گھر جنت ہے جہاں پہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر خوش ہیں، جہاں پہ باپ اپنی جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کی عزت کر رہا ہے، جہاں بیوی جو ہے وہ شوہر کی عزت کر رہی ہے. غربت کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، بلکہ ایک پرانے سے گھر میں رہ کر بھی جو ہے وہ محبت کے رشتے کو نبھایا جا رہا ہے.